الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنے والے ہو جاؤ یا پرہیزگار بن جاؤ۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ ہے۔ اس میں یوں سمجھیے کہ روزے کی فرضیت کا اعلان ہے۔ سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں روزے کی فرضیت کا اعلان ہوا تھا، یعنی مدنی دور میں۔ مکی دور میں روزے کی فرضیت نہیں ہوئی۔ اس آیت مبارکہ میں جو بتایا گیا ہے کہ ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ پچھلی شریعتوں میں بھی روزوں کا وجود بھی تھا، نماز کا وجود بھی تھا۔ اب وہ انشاءاللہ موقع آیا تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ وہ کتنے عرصے کے تھے، نمازیں کتنی تھیں۔ بہرحال اس میں یہ بتایا گیا ہے روزے کی فرضیت کا مقصد جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب ایک مہینہ بندہ روزے کے دوران، یعنی صبح سے لے کر شام تک جائز چیزیں چھوڑ دے گا، بیوی ہے جائز ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا روزے کے دوران۔ اچھا، کھانا پینا یہ چھوڑنا پڑے گا، یہ حلال چیزیں عام طور پر فی نفسی حلال ہے، ان میں کوئی حرمت نہیں ہے۔ تو بندہ مومن کو ایک جذبہ دیا جا رہا ہے، ایک فکر دلائی جا رہی ہے، ایک احساس دلایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر مشق کرو، اور جو چیزیں ہمیشہ ہمیشہ حرام ہیں تاکہ وہ تمہارے سے چھوٹنی آسان ہو جائے۔ یعنی ایک مہینہ تم جائز چیزوں کی طرف نہ جاؤ جن کا استعمال عام طور پر جائز ہے، تو سال بھر اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے اثرات اور اس کی برکات ایسے عطا فرمائے گا کہ بندہ حرام کی طرف نہیں جائے گا۔ زنا ہے، قتل ہے، سود ہے، حرام خوری ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، تو وہ جو بالکل قطعی طور پر ناجائز چیزیں ہیں، ان جائز چیزوں کو کچھ عرصہ ترک کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مشق دلا رہے ہیں کہ تاکہ حرام چیزوں سے سال بھر بندے کی بچت ہو جائے۔ پھر ایک بات تو یہ ہوئی، اس لیے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت کے دوران جو مقصد حاصل ہوگا وہ تقوی حاصل ہوگا، وہ اسی وجہ سے حاصل ہوگا، اسی طرح حاصل ہوگا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ جب بندہ خود بھوکا ہوگا، خود پیاسا ہوگا، اس کو دوسروں کا بھی احساس ہوگا، دوسروں کے بارے میں فکر مند ہوگا، وہ ان کو بھی لباس عطا کرے گا، کھانا پینا یہ چیزیں ان کو بھی مہیا کرے گا، یہی چیزیں تو مطلوب ہیں۔ اس لیے روزے کی برکت سے ایک تو بندہ حرام چیزوں سے بچ جائے گا، دوسرا روزے کی برکت سے دوسروں کے بارے میں اس کے اندر احساس اور فکر پیدا ہوگی۔ تو ان دونوں چیزوں کو یہاں پر تتقون کہا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس لیے آیت کے تناظر میں ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ آیا ہمارا روزہ اس درجے کا ہوگا، اس درجے کا ہوتا ہے کہ ہم حلال چیزوں کو کچھ عرصہ ترک کرتے ہیں؟ آیا اس کی برکت سے اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم حرام چیزوں سے قطعی طور پر باز آ جائیں، رک جائیں؟ دوسرا، ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آیا اس روزے کی برکت سے اس کے ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ ہم خود بھوکے ہوتے ہیں تو دوسروں کو بھی بھوک کا ہمیں احساس ہو، خود پیاسے ہوتے ہیں، خود لباس کے حاجت مند ہوتے ہیں، تو آیا دوسروں کے بارے میں ہمیں احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی لباس کا ضرورت مند ہے، وہ پیاسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ دونوں جذبے روزے کی برکت سے عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔